الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ محترم محتشم ناظرین کرام، یقیناً یہ ہمارا پروگرام سیرت الانبیاء اب کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمت، ان کی سیرت، کائنات کی یہ عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیروں اور موتیوں کی طرح جگمگاتی یہ شخصیات، جنہیں خدا تعالیٰ نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، نبی ہوتا بھی وہی ہے جس کو اللہ کی طرف سے وحی کی جائے، پھر یہ حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے جاری فرمائے، سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، آج کا ہمارا یہ پروگرام پیر شریف کا دن اور تسلسل کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے، اور یہ موضوع جو ان دنوں میں زیر بحث ہے وہ ہے سیرت مبارکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی۔ ناظرین کرام، اس قصے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر خیر کو قرآن پاک نے کئی مقامات پر بیان کیا، مگر اس نام کی، اس پیغمبر کے نام کی اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرما دی۔ پھر اس سورت کے اول سے لے کے آخر تک کسی اور چیز کا ذکر نہیں آیا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا، انہی کا بچپن، ان کے خواب اور ان کے باتیں، ان کے بھائی، ان بھائیوں کے حسد، پھر والد صاحب سے لے کے جانا، جھوٹ بولنا۔ قرآن پاک نے من و ان وہ سارا ذکر بیان کر دیا، کھول کے رکھ دیا۔ یہ ہمارے قرآن پاک کا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن معجزہ ہے، اور اسی معجزے کو رہتی دنیا تک رہنا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے گزشتہ پروگرام میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، اس میں ایک بات آئی کہ آپ نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر اللہ فرماتے ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی۔ اس کے بعد پھر ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ وہ پیالہ جو تھا آپ کے سکے بھائی بنیامین کے سامان سے نکلا۔ اب اس میں باقی جو ستیلے بھائی ہیں وہ پھر الزام لگانے لگے کہ معاذ اللہ تمہارا بھائی یوسف بھی معاذ اللہ چور تھا، تم بھی ویسے ہو۔ پھر یہ ساری باتیں، ہو سکتا ہے کہ یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو نہ ہو، ہماری اس میں شرکت نہ ہمیں اس کی اطلاع ہے، یہ برادران یوسف کا کلام تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف سے اپنے بارے میں کہی گئی بات پر کوئی کلام نہ کیا۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے کریم ہیں کہ یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہوتا ہے عفو درگزر، معاف کر دینا۔ سامنے کہہ رہے ہیں جناب بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، ان کا جو بڑا بھائی تھا جس کا نام حضرت یوسف تھا وہ بھی ایسا ہی تھا، آپ نے اس کا کوئی رد عمل نہیں دیا۔
یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم سوچو کیا کہہ رہے ہو، بلکہ خاموشی اختیار کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی طرف سے اپنے بارے میں جو کہی گئی بات پر کوئی کلام نہ فرمایا، لیکن اپنے دل میں کچھ کہا۔ وہ کیا کہا؟ قرآن پاک فرماتا ہے، فرمایا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ اللہ من قبل فاسرها یوسف فی نفسہ۔ بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی بنیامین کے بھائی، مقصد یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا کہ تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ ناظرین، یہی ایک عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمارے دل کی دھڑکن کی آواز کو وہ ہمارا قریب رب سنتا ہے، وہ ہمارا قریب پروردگار، وہی معبود برحق سنتا ہے ان باتوں کو جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں۔ وہ رب کریم سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ پھر کیا ہوا کہ بھائیوں کی بارگاہ یوسف علیہ السلام میں گزارش، پھر یوسف علیہ السلام کا بہترین جواب، اس کا ہم ذرا جائزہ لیں گے کہ برادران یوسف نے کیا گزارش کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگر چوری کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا۔ یہ اس زمانے کی جو شریعت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم جو پیغمبر تھے، جن کی طرف وحی آتی اور انہی کی شریعت چلتی، تو اس لیے بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں اور وہ اس سے محبت بھی فرماتے ہیں، اور اسی سے ان کے دل کی تسلی ہوتی ہے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا لو، یعنی بنیامین کے بدلے ہمیں رکھ لو، کسی ایک کو لے لو، اور پھر ہم فدیہ بھی ادا کرتے ہیں، تو بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال ہمیں عطا فرمایا، اور اچھی طرح ہمیں پورا مال بھی دیا، غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب جواب دیا۔ ناظرین، جواب کیا دیا؟ بڑا خوبصورت جواب جو قرآن نے فرمایا اس بات سے اللہ تعالیٰ کی، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، کیونکہ تمہارے فیصلے کے مطابق ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے مال میں سے، جس کے کچاوے میں سے مال ملا ہے۔ یعنی تمہاری شریعت کے مطابق ہم اسی کو سزا دیں گے جس نے یہ چوری کی ہے، اگر ہم اس کی بجائے دوسرے کو نہیں تو یہ تمہارے دین میں ظلم ہے، لہذا تم اس چیز کا تقاضا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ظلم ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کی زمین پر انصاف کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا مصر کے اندر انصاف ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ یقیناً پیغمبر آتے بھی یہی سیاست کرنے ہیں، انصاف کرنے آتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی بے گناہ کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا جائے، اور چور کو چھوڑ دیا جائے۔ جب یہ قانون، یہ نظام اللہ کی زمین پہ آ جائے
پھر وہ نظام زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ تو قرآن پاک نے اس قصے کو یہاں بھی فرمایا کہ قالو یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا، انہوں نے کہا یعنی بھائیوں نے، اے عزیز بے شک اس کے والد بہت بوڑھے ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑے، ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ یہ تو ظالموں کا طریقہ ہے، جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں، ظالم لوگ ہوتے ہیں، وہ بے گناہوں کو سزا دیتے ہیں اور گنہگاروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پیغمبروں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، دلچسپ یہ قصہ، یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، روح پرور یہ گفتگو، انشاءاللہ یہاں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام سیرت الانبیاء میں۔ ناظرین، ہم اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ان بھائیوں کی کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیں، بنیامین کو آپ چھوڑ دیں۔ جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپس میں وہ باہمی مشورہ کرنے لگے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بنیامین واپس نہیں ملیں گے، تو سب بھائی لوگوں میں سے ایک طرف ہو کے کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اپنے والد صاحب کے پاس ہم کیا منہ لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان میں سے علم، عقل یا عمر میں جو بھائی بڑا تھا وہ کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد بھی لیا تھا۔ یعنی جب وہ آ رہے تھے دوسری بار تو یوسف علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی تھی، عہد لیا تھا کہ تم ضرور اپنے بھائی کو واپس لے کر آؤ گے، یعنی میرے بنیامین کو لے کے جا رہے ہو، اس کو واپس بھی ضرور لے آنا، تم مجھ سے وعدہ کرو، تم سے عہد لیتا ہوں۔ یقیناً ناظرین، وعدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عہد بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی عہد وعدہ نہیں ہے، پورا نہیں کرتا، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، یعنی وہ دین سے خالی ہے۔ تو لہٰذا وعدہ، عہد دین کا حصہ ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کی، اس وقت بھی یہی کیا تھا، آپ بھی والد صاحب سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری بھی نہ کی۔ میں تو مصر کی سرزمین سے ہرگز نہیں نکلوں گا، یہ بڑے بھائی کا مشورہ تھا۔ اب کرنا کیا ہے کہ اس صورتحال میں مصر چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے مصر کی سرزمین میں چھوڑنے کی اجازت دے دے اور مجھے اپنے پاس بلائے، یا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خلاصی دے، یعنی آزاد کر دے، اسے چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کا مجھے کوئی حکم فرما دے، تو میں جا کر والد محترم کو ساری صورتحال کی خبر دے دوں۔ ناظرین، پھر یہاں قرآن کی آیہ مبارکہ سورہ یوسف کی ہم کوٹ کریں گے، جو آیہ 80 سے لے کے 82 تک، یعنی 2 آیاتیں ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں فلم مستعصوا منہ خلصوا نجیہ قال کبیرہم الم تعلموا ان آباءکم، پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو بڑا بھائی تھا کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا، اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو، تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں۔ ناظرین، یہ پیغام بھی قرآن پاک نے اس راز کو بھی ظاہر کر دیا۔ اب بنیامین کا یہ سن کر یعقوب علیہ السلام کی کیفیت کا ہم حال بتاتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تو اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتا دیا تھا وہ سب والد صاحب سے عرض کر دیا۔ قرآن پاک فرماتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیا ہے، تو تم عمدہ بات جو ہے وہ صبر ہے، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہے پیغمبر کی یہ گفتگو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مبارک یہ فرمان۔ ناظرین، یاد رہے کہ عزیزوں کے غم میں رونا، یعنی یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھیں غم سے سفید ہو گئی۔ قرآن فرماتا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ قَالَ يَا أَسْفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُمْ كَاظِمُونَ۔ اللہ اکبر، کہا ہے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی، تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ ناظرین، ایک جملہ، عزیزوں کی جدائی میں غم میں رونا اگر تکلف سے اور نمائش کے لیے نہ ہو، یعنی ریاکاری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت اور بے صبری کا مظاہرہ بھی نہ ہو، تو یہ کام جائز ہے۔ یقیناً انبیاء کے پاس صبر ہوتا ہے اور انبیاء کے پاس ریاکاری نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہوا کہ غم کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی بھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا، ورنہ قرآن پاک بیان کرتا، یعنی قرآن پاک ان کے صبر کو بیان کر رہا ہے، بے صبری کو نہیں۔ ناظرین کرام، اب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیفیت اور غم کے متعلق کچھ آپس میں مکالمہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے قرآن نے بیان کر دی۔ قالوا تاللہ تفتعوا تذکر یوسف حتی تکون حاردا او تکون من الہالکین، بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے، مگر یوسف کو نہیں بھلا پائیں گے آپ۔ ناظرین کرام، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یقیناً جو نبی کی نظر نگاہ دیکھ سکتی ہے، غیر نبی کی نگاہ وہ چیز نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس فرمان میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے فرمایا میں کرتا ہوں، میں کسی اور سے تو نہیں کرتا، میں اپنے سارے درد و الم غم فریاد اسی احکم الحاکمین سے کرتا ہوں جو تمام حاکموں کا حاکم ہے۔ ناظرین، پھر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غم اور پریشانی میں
اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا یہ چیز صبر کے خلاف نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین کی یہ عملی تفسیر ہے۔ ہاں، بے صبری کے کلمات کہنا یا لوگوں سے شکوے کرنا یہ بے صبری ہوتی ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں، کفریہ کلمات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے اسی ہمارے بھائی کو مارنا تھا یا ہمارے ابا کی جان لینی تھی۔ یہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں، یہ بے صبری کے کلمات ہوتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس فرمان اور فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہے۔ ناظرین، اس سے ملنے کی توقع بھی تھی، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب حق ہے اور ضرور وہ خواب پورا ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی غیب کی خبریں بتاتا ہے، نبی جانتا ہے، اللہ کے اذن سے جانتا ہے۔ یہی عقیدہ، یہی نظریہ ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہاں پھر ایک وقت ہوتا ہے بریک کا، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس کا اگلا جو موضوع ہے وہ بھی بریک کے بعد انشاءاللہ ضرور ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں محترم ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے دریافت کیا تھا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے، پوچھا تھا، تو انہوں نے جواباً عرض کیا نہیں۔ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حق کی یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ چونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں سیرت حضرت یعقوب علیہ السلام میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوستی تھی ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ میرے یوسف کی روح آپ نے قبض کی ہے، یعنی پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ہم نے ان کی روح قبض نہیں کی، تو مطلب کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ پھر اس سے آپ کو ان کی زندگانی کا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم مصر کی طرف جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ہم بنیامین کے معاملے میں تو کوشش کرتے ہیں، تو انہیں نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ ضرور لے آئیں گے، مل جائے گا۔ البتہ یوسف علیہ السلام چونکہ اب زندہ نہیں، اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ صاحب 40 سال گزر گئے، ابا جی آج بھی آپ یوسف یوسف کہتے ہیں، اب وہ کہاں زندہ ہے؟ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک میرا پروردگار عالم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کی صفات کو نہیں جانتے۔ مومن چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو جانتا ہے، اس لیے وہ تنگی، آسانی، غمی، خوشی، کسی بھی حال میں اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے، یا بنی ذب اذهبوا فتحسسوا من یوسف اخی
ولا تعیسوا من روح اللہ، اے بیٹو تم جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، سچ ٹی وی سے دیکھنے سننے والے ہمارے محترم، خواتین، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، یقیناً یہ پروگرام بھی ایسا ہے اس کو سبھی دیکھ سکتے ہیں، یکساں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ بچے سیکھیں، مرد و زن، بیٹیاں، بیٹے، اولادیں، سب اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ دین کا پیغام ہے، ہمارے لیے حکم ہے کہ اس پیغام کو ہم ہر جگہ پہنچائیں، قرآن پاک کا فیضان جاری ہو جائے۔ پھر اس سے معلوم یہ ہوا کہ زندگی پے در پے آنے والی مصیبتوں اور مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، بیماریاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں ٹل جاتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، دشوار گزار راستے آتے ہیں، پھر اللہ اپنی رحمت سے وہ راستے کھول دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہم ہر مشقت کے بعد آسانیاں دیتے ہیں۔ انسان کی یہ تعریف ہے، صفت ہے کہ وہ پہلے مشقتوں کی طرف جاتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کرنے والا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے۔ ناظرین کرام، اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ پھر بھائیوں کی حاضری ہوتی ہے۔ دوبارہ برادران یوسف تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو خوراک کے حوالے سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے، ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں۔ وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم اور گھر کی اشیاء میں سے چند پرانی بسیدہ چیزیں بھی تھیں، اور آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے، یعنی پورا سامان جیسا کھرے داموں سے دیتے تھے، اور یہ ناقص ہماری جمع پوجی قبول فرما کے ہمیں کچھ خیرات بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، پھر کیا ہوا کہ وہ خیرات بھی آج لے رہے ہیں، کھوٹے درہم جمع پوجی بھی دے رہے ہیں۔ پھر دوسری بار یہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت آج پیر شریف ہے، مکمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات، پھر یہ من و ان سیاق و سباق کے ساتھ جو بقیہ حصہ ہے اس قصے کا ہم اپنے پروگرام میں لے کے آئیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیں گے اور دعا میں آپ شریک ہو جائیں گے۔ مومن کی دعا عبادت کا مقصد ہوتا ہے، ہم عبادت کر رہے تو اس کے بعد دعا ہوتی ہے، تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اخل عبادہ، الدعاء اخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آئیے اجتماعی دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو احد۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، ہمارے اس پروگرام کو بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ سچ ٹی وی کے مالکان کو، ہمارے پروگرام کی ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما،
اے اللہ عز و جل، جو حالیہ بارشوں میں سیلاب کی صورت میں جو مسلمان فوت ہوئے، شہید ہوئے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما۔ پروردگار عالم، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دع مان آل رسول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔